جودو سہا کا پیکر، منبع شرم و حیا، خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہوئی، جمعے والے دن ان کا ذکر خیر کر کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جو تھا وہ 5ویں پشت عبد مناف پہ آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی ام حکیم۔ حضرت عثمان غنی ام حکیم کے بھانجے لگتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا کیا تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان جو تو نے پہلے کام کیے وہ، جو تو بعد میں کام کرے گا وہ، جو تو نے پوشیدہ کام کیے وہ، اور جو ظاہر کام کیے وہ، رب العزت نے جو قیامت تک تو کام کرے گا تمام کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ کتنی بڑی نوید ہے۔ فرمایا قیامت تک جو تو کرتا رہے تیرے کسی بھی عمل پر گرفت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ جس شخصیت سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ اور اس سے مراد عثمان غنی تھے۔ آپ کی ذات بابرکات حیا کا پیکر تھی کہ فرشتے بھی آپ کی ذات سے حیا کیا کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ داخل تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ عمرہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ سفر کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کفار کی طرف سفیر بھیجے جاتے ہیں، بھئی ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ لیکن کفار نے صاف انکار کر دیا کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عمر کو کہا گیا کہ آپ سفیر بن کے جائیں۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے وہ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے آپ حضرت عثمان کو بھیجیں۔ حضرت عثمان کو سفیر بنا کر قریش مکہ کی طرف بھیجا گیا کہ ہم عمرہ کی وجہ سے آئے ہیں، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم قربانیاں ساتھ لے کر آئے ہیں، ہم کچھ دن رہیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان نے جا کر بات کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے بھائی نہیں، ہم نے قسمیں کھا رکھی ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے۔ انہوں نے رواداری برتتے ہوئے کہا کہ عثمان غنی تم اب آ گئے ہو، موقع کو غنیمت جانو اور طواف کر لو، لیکن باقیوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تم طواف کر لو۔ اب ہجرت سے 5-6 سال گزر چکے ہیں، اصحاب رسول کعبہ کے دیکھنے کو ترس چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس موقع تھا کہ آپ کعبہ کا طواف کر سکتے تھے، کعبہ کو چوم سکتے تھے، حجر اسود کو چوم سکتے تھے۔ انہوں نے اجازت دی کہ آپ طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ قیامت تک کے عشاق کے لیے لذت کا باعث بنے گا اور سنہری حروف سے اس جواب کو لکھا جائے گا۔ حضرت عثمان کہنے لگے، کیا تم مجھے طواف کی دعوت دیتے ہو اور میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں؟ فرمایا، ما کنت لاطوف بی حتی یطوف رسول اللہ، عثمان تب تک طواف نہیں کرے گا جب تک عثمان کا نبی طواف نہیں کرتا۔ ایسی محبت کی داستان رقم کی۔ فرمایا، قریش مکہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہماری عقیدتوں کو؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ جا
تو انت فذهب انت وربک فقاتلا، تو بھی جا، تیرا رب بھی جائے اور ان سے قتال کرو، ہم یہاں پر بیٹھے۔ فرمایا نہیں، ہمارا انداز یہ ہے، ہمیں ہمارا پیغمبر اگر کہے کہ صحابہ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دو، ہم نے اس وقت یہ نہیں کہنا یا رسول اللہ سمندروں میں پانی ہے، ہم نے آنکھیں بند کرنی ہے، گھوڑوں کی لگاموں کو کھینچنا ہے اور گھوڑوں کو سمندر میں دوڑا دینا ہے۔ میں تم مجھے طواف کی دعوت دیتی ہو، میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہیں۔ فرمایا ہم کعبہ کو کعبہ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس کو کعبہ کہا ہے، ہم کعبے کا طواف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اصحاب رسول کے ہاں کسی بھی عمل کی اہمیت کے لیے جو بنیادی نقطہ تھا وہ تھا نسبت رسول۔ کسی بھی عمل کی اہمیت کے لیے بنیادی نقطہ نسبت رسول تھی۔ اگر نسبت رسول نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اصحاب رسول اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن نسبت رسول پائی جائے، عمل جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، بے مقصد کیوں نہ ہو، صحابہ کرام فرط محبت سے اسے انجام دیتے تھے، کیونکہ وہاں پر نسبت رسول پائی جاتی تھی۔ اب یہی عثمان غنی، دیکھیے یہاں پر طواف کا کہا گیا نہیں کرتا جب تک نبی طواف نہیں کرتے۔ اب یہی عثمان غنی ایک دن دیکھا گیا مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا عثمان کیا ہو گیا ہے؟ یہ عام شارع ہے، لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، تو ادھر بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر تو کھا سکتا تھا، اپنے گھر بھی بیٹھ کر کھا سکتا تھا، کسی دوست احباب کے گھر میں بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ یہ کیا اندازہ ہوا اور یہ کیا روش ہوئی کہ مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر تم کھا رہے ہو؟ حضرت عثمان کہنے لگے تمہیں کیا خبر، یہاں بیٹھ کر کھانے میں جو لطف ہے وہ کسی اور جگہ میں لطف نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان یہاں بیٹھنے میں کیا خاص بات ہے؟ فرمایا خاص بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا، اس جگہ بیٹھ کر کھا رہے تھے، آج میں بھی اسی عمل کو دوہرا رہا ہوں۔ کوئی مقصد نہیں تھا عمل کا، لیکن نسبت پائی گئی تو اس عمل کو بھی دہرایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن دیکھا گیا تو وضو کے بعد حضرت عثمان غنی مسکرا رہے ہیں۔ عثمان کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کسی نے تجھ سے بات نہیں کی، کوئی لطیفہ کسی نے نہیں سنایا، کوئی مکالمہ نہیں ہوا، آخر کیا وجہ ہے مسکرانے کی؟ فرمایا لوگوں تم کیا جانو میں کیوں مسکرا رہا ہوں، عثمان بتاؤ ہمیں بھی کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ایک دن میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا، انہوں نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرا رہے تھے، میں اسی ادا کو دوہرا رہا ہوں۔ جہاں نسبت پائی جاتی تھی اصحاب رسول جان بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن جہاں نسبت نہ ہو بڑے سے بڑے عمل کو بھی ترک کر دیتے تھے۔ یہ سارے صحابہ کرام کا انداز تھا۔ ایک اور صحابی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو سر کو جھکا کر گزرے، تو دوسرے صحابی نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا، نہ ادھر کوئی درخت ہے کہ تم اپنے سر کو جھکا کر گزرو؟ تو وہ کہنے لگے ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا، تب یہاں پر ایک درخت تھا تو آقا کریم سر کو جھکا کر گزرے تھے، آج درخت تو نہیں ہے لیکن میں نبی کی اس ادا کو زندہ کر رہا ہوں۔ تو جہاں نسبت پائی جاتی تھی اصحاب رسول وہاں پر اپنے انداز کو، اپنی محبت کو زندہ کیا کرتے تھے۔ شاعر نے اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، شاید آپ کو سمجھ آئے گا یا نہیں، جس کو سمجھ آئے گا وہ ضرور شاعر کو داد دے گا۔ شاعر کہتا ہے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اصحاب رسول تو آقا کے نقش ڈھونڈا کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ شاعر کہتا ہے محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی،
محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔